بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں احمد جان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہونیسٹ ٹی وی۔ عمران خان صاحب جب حکومت میں نہیں آئے تھے اور جب وہ پہلے مہینوں میں بھی جب وہ حکومت میں آئے تو وہ بہت شور مچاتے تھے کہ ہم نے جو ہے میرٹ کا خیال رکھنا ہے، اور نون لیگ نے بھی میرٹ کی دھجیاں اڑائی، پیپلز پارٹی نے بھی میرٹ کی دھجیاں اڑائی۔ تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جمہوریت تو میرٹ پر چلتی ہے اور نیا پاکستان بھی ہم نے میرٹ پر چلانا ہے۔ تو آج ہم آپ کو عمران خان صاحب کی ایک دن انہوں نے 2 جگہ میرٹ کی دھجیاں اڑائی ہے، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، اور جو ہے پچھلے ادوار میں یا پچھلے عمران خان صاحب کے دور میں کس طرح میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئی یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، تو جڑے رہیے ہم سے۔ تو عمران خان صاحب نے آج جو کل کی خبر ہے یہ کہ بلوچستان سے انہوں نے اپنے ایک پی ٹی آئی کے، وہ تو میں پہلے آپ کو بتا دوں وہ پی ٹی آئی کے بندے نہیں تھے، وہ ایک سرمایہ دار تھے، اور یہ ٹکٹ جو ہے عبدالقادر کو انہوں نے دی ہے، جو ایک بہت ہی بڑے پیمانے پر سرمایہ کرتے اور ایک بہت ہی بڑے سرمایہ کار ہے۔ تو جو ہے انہوں نے یہ ٹکٹ لیا ہے اور یہ کروڑ پر بکا ہے، یہ 4-5 کروڑ نہیں، کروڑوں پر، اس سے بھی اوپر پر یہ ٹکٹ بکا ہے۔ تو وہاں پر جو عوام ہے یا ان کے وہاں کے جو رہنما ہے پیپلز پاکستان تحریک انصاف کے، وہ اب اس پر احتجاج کر رہے ہیں کہ کیوں یہ کس بندے کو آپ نے ووٹ دیا کہ جس کا تعلق ہی پی ٹی آئی سے نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہوا کہ کس طرح میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئی، اور دوسرا جناب فیصل واوڈا کے بارے میں، عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی ہے اور ان پر کیس ہے دوہری شہریت کا۔ تو جو پارلیمنٹ نے ضیاء الحق نے 85 میں آئین میں ترمیم کی تھی کہ آرٹیکل 62 اور آرٹیکل 63 کو انہوں نے نافذ کیا تھا، اور کہا تھا کہ جو شخص بھی اس پر پورا نہیں اترے گا، یعنی جب وہ الیکشن میں کھڑا ہوگا تو اپنے سارے اثاثے اور شہریت وہ سب کچھ ظاہر کرے گا۔ تو فیصل واوڈا نے جو ہے یہ امریکہ کی جو ان کی شہریت تھی یہ انہوں نے نہیں بتائی تھی، اور جو انہوں نے کہا کہ میں امریکی شہری نہیں ہوں، پھر وقت نے یہ ثابت کر دیا، اور 1 سال سے ان کا کیس لٹک رہا ہے۔ اور بعض قانونی ماہرین تو کہہ رہے کہ بس فیصل واوڈا اگر یہ منطقی انجام تک یہ کیس پہنچتا ہے، فیصل واوڈا تو تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ منطقی انجام تک پہنچ گئے تو فیصل واوڈا تو گئے۔ تو اب ان کو ایوان میں رکھنے کے لیے سینٹ کا جو ہے یہ سب کچھ عمران خان صاحب کو تو پتہ ہے، لیکن انہوں نے پھر ان کو جو ہے سینٹ کا ٹکٹ دیا ہے تاکہ ان کو ایوان میں، اور اگر ان پر پھر آرٹیکل 62 اور آرٹیکل 63 لاگو ہو گیا اور اگر یہ نااہل قرار پا گئے اور صادق اور امین نہیں رہے تو پھر یہ سینٹ کے بھی ممبر نہیں بن سکتے، کیونکہ سینٹ تو ایوان بالا ہے۔ اور بلوچستان میں جیسا میں نے کہا عبدالقادر کا، تو بلوچستان میں تو ہر دور میں بولیاں لگتی ہے، صرف اس دور میں نہیں ہے، لیکن جو ہے یہ 2 جگہوں پر میرٹ کی دھجیاں ایک دن پر اڑائی گئی، اور جو پچھلے عامر محمود کیانی، وہ ان کو جو دوائیاں مہنگی کرنے پر انہیں جو ہے فارغ کر دیا گیا، تو پھر ان کو بھی ایڈجسٹ کر دیا گیا پارٹی میں۔ عثمان ڈار صاحب نے اب استعفیٰ دے دیا ہے آج، تو اب ان کو الیکشن کمیشن نے نوٹس بھیجا تھا کہ آپ نے جو یہ ڈسکا میں NA-75 میں جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، آپ نے اس میں جو ہے کچھ میٹنگ اٹینڈ کی ہے، اور وہ ہے، اور وہ تو عہدے پر تھے معاون خصوصی برائے نوجوانان، اور انہوں نے استعفیٰ دیا، لیکن جیسے یہ الیکشن ہو جائے گا فیصل واوڈا، عثمان ڈار یہ اب دیکھیے گا پھر سے اس عہدے پر، جیسا فیروق نسیم نے کیا تھا آرمی چیف کا جو کیس تھا ایکسٹینشن والا، اس کے لیے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، کیس لڑا پھر آ گئے، اور ایک پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں بھی کیا تھا کہ استعفیٰ دیا اور پھر آ گئے۔ یہ اب اس ملک سے جو ہے میں کھیل سمجھ رکھا ہے انہوں نے، اور جو ہے جہانگیر ترین جس کو پارلیمنٹ نے صادق اور امین نہ قرار دیا، لیکن پھر بھی جو ہے ان کو پارٹی میں رکھا گیا، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو جو ہے وہ پارٹی میں رکھا گیا۔ کیوں؟ انہوں نے تو پیسے لگانے تھے نا 2018 کے انتخابات میں۔ اسی طرح اگر ہم فردوس اکشی کاوان کے کیس کو دیکھیں کہ اور شہباز گل،
یہ تو جو عمران خان نے وہ بس اپوزیشن پر حملہ کرنے کے لیے یہ لوگ بٹائے ہوئے ہیں جو ان کی ٹیم ہے. تو شبلی فراز صاحب کو بھی میں کہ سمجھتا ہوں کہ شبلی فراز صاحب جو ہے وہ ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں جناب احمد فراز، ایک عظیم شاعر تھے اور جو ہے جو ایک عظیم وہ انسان تھے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کے جو ہے اس کو پر داغ لگا دیے ہیں. تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. سینٹ کے انتخابات بھی جو ہے وہ قریب تر آ رہے ہیں اور اس کے لیے بھی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو ہے ہر جگہ پر لابنگ ہو رہی ہے. میں نے کل بھی یا پرسوں آپ کو بتایا تھا کہ جناب سید یوسف رضا گیلانی اور پروفیسر ساجد میر ان کو ٹکٹ دیا جائے گا سینٹ انتخابات کا، اور وہی ہوا. اور میں نے کہا اسلام آباد سے یوسف رضا گیلانی کو دیا جائے گا اور اسلام آباد سے ہی ان کو دیا گیا. اور پروفیسر ساجد میر کو بھی میں نے کہا، اور ان کو نواز شریف نے خود فون کر کے ٹکٹ دیا ہے، تو ان دونوں کو تو ٹکٹ مل گیا. تو اب تو سینٹ انتخابات میں اگر یہ لابنگ ہوتی ہے، کیونکہ پچھلے دوروں میں بھی اور پھر میر حاصل خان بزم جو مرحوم کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا. تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.